اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ فأعرض عنہم، لہٰذا آپ ان سے اعراض برتیے، ان کی فکر نہ کیجیے۔ وعظہم، انہیں نصیحت کرتے رہا کیجیے۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور انہیں ان کے ذات کے بارے میں اچھی بات کی تلقین کرتے رہا کیجیے۔ منافقین کا ذکر ہے کہ یہ منافقین بظاہر تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب ان کا کوئی مقدمہ آتا ہے تو قرآن و سنت کو چھوڑ کر طاغوت اور شیطان کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان کے حوالے سے ایک الہی عمل بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی یہ حرکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ظاہری اور باطنی ہر قسم کے حرکات سے واقف ہیں، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ بھی کریں گے، اور کب کریں گے، کیسے کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخوبی جانتے ہیں، اور اپنی حکمت کے مطابق وہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ان کی یہ حرکتیں معلوم نہیں۔ لہٰذا آپ اور صحابہ کرام ان کی اس منافقت اور حرکتوں کی وجہ سے زیادہ فکرمند نہ ہو، بلکہ ان کو آپ لوگ ان سے اعراض برتیں، ان کو اگنور کر دیں، اور ان کی کوئی فکر نہ کریں۔ اور فکر نہ کرنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ و تلقین بھی آپ چھوڑ دیں، بلکہ واعظ ہوں، تبلیغ و تلقین کرتے رہا کیجیے۔ اس میں مبلغین کے لیے بھی ایک راہ عمل ہے، الہی عمل ہے کہ کسی کے نہ ماننے کی وجہ سے تبلیغ نہیں چھوڑنی چاہیے، اچھی باتیں دوسروں کو پہنچانا یہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں میں تو بتا کے تھک گیا، ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی عمل نہ بھی کریں تو آپ کی ذمہ داری ہے ان تک بات پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو ہدایت دینا، راہ راست پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ تو واعظ ہوں کہ کتنی سخت منافقت سے وہ کام لے رہے ہیں، اور منافقت بھی وہ کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام جیسے مسلمانوں سے، ان جیسے مخلص مسلمانوں سے منافقت کر رہے ہیں۔ تو وہاں ظاہر ہے کہ فطری طور پر تکلیف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ہوتی ہوگی، اور صحابہ کرام کو بھی لازمی بات ہے کہ ہوتی ہوگی اس طرح کی منافقت۔ اس کے باوجود اللہ حکم دے رہے کہ عظہم، انہیں نصیحت کرتے رہا کیجئے۔ وقل لہم فی انفسہم، ان کی ذات کے لیے جو اچھی بات ہے وہ کہنا نہ چھوڑیے، اور ذات کے لیے اچھی بات یہی ہے کہ وہ منافقت چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ مسلمان ہو جائے۔ اور آیت کے آغاز میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ سے ان کی یہ حرکتیں مخفی نہیں ہیں، تو اگر وہ اپنی ان حرکتوں پر رہیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تو رسول بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتا ہے،
اور جب اللہ کے احکامات پہنچاتا ہے تو اس کا ماننا بندگان خدا پر لازم ہے۔ تو یہ تو رسول بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اب یہ لوگ اپنے مقدمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں، اور پھر یہ حیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے پاس اس لیے لے گئے تھے کہ باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، باہمی موافقت ہی ہمارا مقصد تھا۔ تو باہمی موافقت وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں گویا باہمی موافقت نہیں ہے، باہمی احسان نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ تو رسول کو اسی لیے بھیجا گیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، فرمان برداری کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ مختلف معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ بذات خود موجود تھے، آپ کے بعد آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ تو تعلیمات موجود ہوں اور ایک شخص ان تعلیمات کو نہ مان کر، ان کا انکار کر کے یا ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ سے فیصلہ کروا دیں یا دوسرے کسی طریقہ کار کو اپنائے، تو یہ روش وہی منافقانہ روش، اور یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر دھوکہ دے رہا ہے خود کو۔ تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم، اور اگر یہ لوگ جنہوں نے منافقت سے کام لیا، اذ ظلموا انفسہم، جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آ کر اور غیر سے فیصلہ کر کے جو گناہ کیا ہے، اسی کو ظلم سے تعبیر کیا کہ جب انہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، یہ لوگ اس گناہ پر اصرار نہ کرتے اور جھوٹی قسمیں نہ کھاتے، بلکہ دل سے پشیمان ہو کر جاؤ کا آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، بخشش طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب اور رحیم پاتے۔ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رحیم ہے، تو رحیم ذات وہ تو توبہ قبول کرتی ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اس گناہ کے بعد بجائے اس پر اصرار اور ڈٹے رہنے کے، اور بجائے ہٹ دھرمی کے، اور بجائے جھوٹی قسمیں کھانے کے، صدق دل کے ساتھ استغفار کرتے، خود بھی استغفار کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ درخواست کرتے کہ ہماری اس غلطی کی آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش طلب کریں اور ہماری سفارش کر لیں، تو ضرور اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہٹ دھرمی پر رہے اور جھوٹی قسمیں کھاتے رہے کہ یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ تو ایسا ہی ہے کہ انسان جب اس سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی وہ تسلیم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اور جس کی کوئی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لے، اس کے حق ادا کر لے، اس کے بجائے اگر وہ ڈٹا رہتا ہے اور ہٹ دھرمی اختیار کر لیتا ہے، تو یہ مومنانہ شان نہیں، بلکہ یہ منافقانہ روش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔